Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class, how are you? Today lecture हमारा है 101 mean 101 English का. Lesson number है 9. Lesson number 9, all is not lost. सब कुछ खत्म नहीं हुआ. इस चैप्टर में क्या है कि इस चैप्टर में ये है कि इंसान को कभी भी ना उम्मीद या मायूस नहीं होना चाहिए. हमेशा अपनी विल को, अपनी उम्मीद को कायम रखना चाहिए. कभी भी किसी भी चीज़ से मायूस नहीं होना चाहिए. बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा फ़र्ज़ है और हम कभी भी अल्लाह ताला की ज़ात से मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी, इसमें कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है. ठीक है. तो इस चैप्टर में एक पेशेंट की बात हो रही है जिसके बारे में वो सारे डॉक्टर्स भी, तमाम नर्सेज भी होपलेस होते हैं, लेकिन एक नर्स होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके साथ कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है कि वो रिकवर कर जाए. इसमें एक पेशेंट जिसकी बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सीडेंट होता है और उसमें वो पेशेंट उस बाकी सुन सकती है, समझ सकती है, सिर्फ और सिर्फ बोल नहीं सकती और अपने जिस्म को मूव नहीं कर सकती. ठीक है. इसकी ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम देखेंगे और हमें मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए. सबसे पहले हम देखते हैं इसके वर्ड सिनोनिम्स. इंटेंसिव इंतहाई, एडजेक्टिव परफेक्ट, थोरो एब्सोल्यूट, एक्यूट एडजेक्टिव शदीद, severe serious critical, lifeless adjective बेजान मुर्दा, dead motionless, activate verb सरगर्म करना, make active energize, neurons noun अस्बी खुलिए मतलब नर्व सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स ऑफ नर्व सिस्टम. कमेंट नाउन तबसरा रिमार्क स्टेटमेंट. आयरनिक एडजेक्टिव तंजिया, मोकिंग सैटरिकल मतलब किसी को देख के तंज करना या तंजिया बात करना या तंजिया मुस्कुराना, इसको आयरनिक कहते हैं. रिक्रूट भर्ती करना, एम्प्लॉय एंगेज. अनअटेंडेड वर्ब बगैर तवज्जो के, इग्नोर्ड डिसरिगार्डेड. इनर वॉइस नाउन जमीर की आवाज. कंसाइंस इनर सेंस. अटर एडजेक्टिव मुकम्मल, कंप्लीट, टोटल, एब्सोल्यूट. रिस्क वर्ब दाव पर लगाना, इंडेंजर पुट एट रिस्क. मिजरेबल एडजेक्टिव अजियतनाक, अनहैप्पी, सोरोफुल. जस्टिफाई वर्ब जवाब पेश करना, प्रूव, वेरीफाई मतलब किसी भी चीज को अपनी बात पर डटे रहना, उसकी कोई भी वजह या उसकी जवाब पेश करना. स्टैंस मौकफ नाउन, व्यू पॉइंट, स्टैंड पॉइंट. थ्रिल्ड एडजेक्टिव झूम उठी, डिलाइटेड, एक्साइटेड. फ्रोज टू द ग्राउंड बर्फ बनकर जमीन से लग जाना मतलब के जमीन पर जम जाना, बेहिस हरकत हो जाना. स्टक टू द ग्राउंड फिक्स्ड. पॉप अप वर्ब खलबली मचाना. अपीयर अक्कर, स्प्रिंग अप. क्रिपल्ड एडजेक्टिव अपाहज, डिसेबल्ड, पैरालाइज्ड, लेम. यहां तक वर्ड सिनोनिम्स है. उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे. ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. इट वॉज द बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स. इट वॉज द बिगनिंग ये आगाज था, ऑफ माई प्रोफेशन मेरे पेशे का, एज अ नर्स एक नर्स के तौर पर. एक नर्स के तौर पर ये मेरे पेशे का आगाज था. आई वर्कड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड. आई वर्कड मैंने काम किया, इन द इंटेंसिव इंतहाई, केयर निगहदाश्त, यूनिट में, ICU में, ऑफ द न्यूरोलॉजी वार्ड असाबी वार्ड के. मैंने असाबी वार्ड के या असाबी मर्ज के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में काम किया. एज अ यंग प्रोफेशनल एक नौजवान प्रोफेशनल जो कि अपने पेशे से मुंसलिक होते हैं, किसी भी जो आगाज करते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, किसी भी अपने पेशे से जो रिलेटेड होते हैं. आई विश्ड टू सेव द वर्ल्ड
ایک نوجوان پروفیشنل کے طور پر میں دنیا کو بچانے کی خواہش رکھتی تھی. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents. Yet I was pained to nurse those who were stuck with acute neurological disorder. I was excited, میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی to see the patients, مریضوں کو دیکھ کر میکنگ کوئک ریکوریز جو کہ جلدی سے صحت یاب ہوتے تھے, صحت یابی کی طرف آتے تھے, فرام ڈیواسٹیٹنگ ایکسیڈنٹس, تباہ کن حادثات سے. میں ان مریضوں کو دیکھ کر خوش ہوتی تھی جو کہ تباہ کن حادثات سے تیزی سے صحت یابی کی طرف آتے تھے. Yet I was pained to nurse those, تاہم مجھے ان کو دیکھ کے یا ان کی دیکھ بھال کر کے بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی. who were stuck with acute neurological disorder, who were stuck جو جم چکے تھے یا رک چکے تھے, with acute شدید neurological disorder اعصابی نظام کے درہم برہم ہونے کے, یعنی اعصابی بیماریوں کے میں شکار ہو جاتے تھے یا اسی میں ہی رک جاتے تھے. تاہم مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا جو کہ اعصابی نظام کے درہم برہم ہونے کی شدید بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے. ون ڈے, ایک دن, اسٹینڈنگ ایٹ دا beside آف اے ینگ پیشنٹ, ایک دن ایک نوجوان مریض کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے, I wondered if she could make the same recovery like others. I wondered, میں حیران تھی یا میں یہ چاہتی تھی, if she could, کہ وہ بھی make the same recovery, ویسے ہی صحت یابی حاصل کرے, like others, دوسروں کی طرح. ایک دن ایک مریض کے بستر کے پاس, ایک نوجوان مریض کے بستر کے پاس کھڑے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ وہ بھی دوسروں کی طرح جلدی سے صحت یاب ہو جائے. Hira had received severe head and spinal injuries and she was hit by a speedy bus while crossing a busy road. Hira had received severe head and spinal injuries. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی کی شدید چوٹیں لگی تھی. As she was hit by a speedy bus, کیونکہ اسے ایک تیز رفتار بس سے ٹکر ہوئی تھی. While crossing a busy road, ایک مصروف سڑک پار کرتے ہوئے. ہیرا کو ایک مصروف سڑک پار کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس سے ٹکر ہوئی تھی اور اس میں اس کو سر اور ریڑھ کی ہڈی کی شدید چوٹوں کا سامنا کرنا پڑا یا شدید چوٹیں آئی تھیں. I took her lifeless arms in my hand. میں نے اس کی بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا and tried to do several exercises on her, اور اس پر بہت سی ایکسرسائزز یا ورزشیں کرنے کی کوشش کی. But in vain, لیکن بیکار یا بے سود ہوئیں. میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بہت سی ورزشیں کرنے کی کوشش کی, لیکن سب بے سود تھا. Also I asked her younger sister to come and talk to her. Also I asked her younger sister, میں نے اس کی چھوٹی بہن سے بھی کہا to come, کہ وہ آئے, and talk to her, اور اس سے بات کرے. اور میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی کہا اور کہ وہ آئے اور اس سے بات کرے. Thinking that the voice of a near and dear one, might activate the nearly dead neurons. یہ سوچتے ہوئے the voice of a near and dear ones, کہ کسی قریبی رشتہ دار کی آواز might activate, ہو سکتا ہے کہ سرگرم کر دے the nearly dead neurons, تقریباً بے جان عصبی خلیوں کو یا نیورونز کو. یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے تقریباً بے جان عصبی خلیوں کو
تقریباً مردہ عصبی خلیوں کو اس کسی قریبی رشتہ دار کی آواز جاندار کر دے یا ان کو سرگرم کر دے یا ان کو دوبارہ زندگی کی طرف لے آئے. ٹھیک ہے. یہ سوچتے ہوئے میں نے اس کی بہن سے بھی کہا کہ وہ آئے اور اس سے بات کرے، یہ سوچتے ہوئے کہ اس کے تقریباً مردہ عصبی خلیوں کو کسی قریبی رشتہ دار کی آواز ہو سکتا ہے دوبارہ سرگرم کر دے. She could see but not talk. وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بات نہیں کر سکتی تھی. Her eyes showed a certain helplessness. Her eyes اس کی آنکھیں showed ظاہر کرتی تھی ایک واضح helplessness بے بسی. اس کی آنکھیں ایک واضح بے بسی ظاہر کرتی تھی. I could read her mind. میں اس کا دماغ یا اس کا ذہن پڑھ سکتی تھی. through her eyes اس کی آنکھوں کے ذریعے سے. میں اس کا دماغ یا اس کے ذہن میں آنے والی باتوں کو اس کی آنکھوں کے ذریعے سے پڑھ سکتی تھی. perhaps she wanted to say please help me. perhaps شاید she wanted to say وہ کہنا چاہتی تھی please help me مہربانی کر کے میری مدد کرو. شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ مہربانی کر کے میری مدد کرے. جب ایک پیشنٹ بالکل ہی ہیلپ لیس ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح سے کسی کو بھی نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ یہی چاہتا ہے نا کہ میری ہیلپ کی جائے. وہ دوسروں سے یہی ہوتا ہے. تو وہ نرس بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں اس کی آنکھوں سے اس کی بے بسی کو پڑھ سکتی تھی. شاید وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ مہربانی کر کے میری مدد کریں. A fellow nurse came near and asked. ایک ساتھی نرس came آئی near میرے پاس and asked اور کہا راہیلا what are you doing. راہیلا آپ کیا کر رہی ہو. ایک ساتھی نرس میرے پاس آئی اور کہا راہیلا آپ کیا کر رہی ہو. fighting a lost battle. ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. fighting a lost battle ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment. I was shocked at first. پہلے مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا to hear یہ سن کر a colleague remark ایک ساتھی کے making a hopeless comment کہ وہ ایک ساتھی ایسا مایوسانہ تبصرہ کر رہی ہے. پہلے مجھے یہ سن کر کہ ایک ساتھی نرس ایسا مایوسانہ تبصرہ کر رہی ہے مجھے دکھ ہوا. Then I replied پھر میں نے جواب دیا I am trying to make her brain process by her sister's voice. Then I replied پھر میں نے جواب دیا I am trying to make her brain process by her sister's voice. میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے دماغ کو کام کرنے میں لانا چاہتی ہوں یا اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دے. میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے دماغ کو کام کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں. پھر میں نے جواب دیا کہ میں اس کی بہن کی آواز سے اس کے دماغ کو کام کرنے یا کام میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں. Also I am doing my best to ensure that her arms and legs get proper exercise. Also I am doing my best اور میں یہ بھی کوشش کر رہی ہوں to ensure یہ یقینی بنانے کے لیے that her arms کہ اس کی بازو and legs اور ٹانگیں get proper exercises مناسب ورزشیں حاصل کریں. اور میں یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس کی ٹانگیں اور اس کے بازو مناسب ورزشیں کرتے رہیں. This might help her walk like a normal person. یہ اس کی ایک عام آدمی کی طرح یا ایک عام انسان کی طرح چلنے میں مدد دے گی. یہ اس کے ایک عام انسان کی طرح چلنے میں مدد دے گی. یہاں تک آپ لوگ ٹرانسلیشن کر لیجیے گا اور ریمیننگ ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.